اسرائیل کا نیند اڑ گیا۔ اسرائیل کی جو قیادت، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کا جو غلط فہمی تھی حزب اللہ کی طرف سے، وہ غلط فہمی اب دور ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا یہ سوچ تھا، اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ حزب اللہ صرف بیاناتوں سے کام چلا رہا ہے۔ اسرائیل کی قیادت، عسکری اور سیاسی قیادت یہ سمجھتے تھے کہ حسن نصر اللہ صاحب صرف باتیں کرتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو آج حزب اللہ نے کی ہے اور لگاتار رات سے کر رہا ہے، وہ اسرائیل کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو راموڈ ڈیوڈ بیس اور ٹیکنک جو فیکٹری ہے اسرائیل کے اندر ہے، یہ ایک بہت جس پر حملہ کیا حزب اللہ نے، یہ وہ بیس ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جو بہت سینسٹیو ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے اسرائیل کے لیے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا ہوش اڑ گیا۔ دیکھیے، اسرائیل اپنی دہشت گردی بند کرنا نہیں چاہتا، نہ غزہ کے اندر، نہ مغربی کنارہ، اور آج جنوبی لبنان کے اندر، لبنان کی جنوبی علاقہ میں اور بیروت میں۔ اسرائیل نے کئی بار لبنان کی عوام کو بھی یہ خبردار کیا ہے طنز انداز میں کہ اگر آپ لوگ حزب اللہ کے ساتھ دیں گے یا حزب اللہ کے سامنے خاموش ہوں گے تو ہم بیروت کو بھی، بیروت یعنی لبنان کی جو دارالحکومت ہے، اس کو بھی دوسرا غزہ بنا دیں گے۔ یہ جملے کئی بار اسرائیل کی قیادت، اسرائیل کی فوجی کی منہ سے نکلی ہے، اور آج وہ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ بیروت کو اور جنوب لبنان کی جو جنوبی لبنان ہے، اس کو بھی دوسرا غزہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن شکر ہے، یہ شاید جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے، یہ آج کے جو حملے، یہ جو آج کے حملے حزب اللہ نے کیے ہیں، یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ بالکل مختلف نوعیت کے حملے ہیں۔ یہ اسرائیل کا جو سوچ اور تھنکنگ ہے، جو بھی ہے، اس کو اڑا دیا۔ جی تو جناب برا صاحب، کیا حزب اللہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتی ہے؟ کیا مطلب اسلحے کے لحاظ سے، طاقت، فوجی طاقت کے لحاظ سے، کیا اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ دیر تک اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر سکے گی، یا جنگ میں اپنا پلڑا توازن برقرار رکھ سکے گی؟ یہ سوال اگر ہم کرتے ہیں تو ہم دو چیز کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل ایک بڑا منظم فوج، اسرائیل کے پیچھے کون ہے، اسرائیل میں کون ہے؟ اسرائیل کوئی چھوٹی، I'm sorry to say کہ کوئی چھوٹا فوج نہیں ہے۔ ان کے پاس جو وسائل ہے، اسرائیل کے پاس ہے وہی وسائل جو امریکہ کے پاس ہے، جو برطانیہ کے پاس ہے۔ حزب اللہ ایک تحریک، ایک تنظیم، ایک آپ ان کو سمجھ لو، ایک وہ موازنہ کر تو نہیں سکتا، لیکن یہ بات ضرور کہ حزب اللہ اسرائیل کو بہت بڑا نقصانات دے سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل حزب اللہ کو نقصان دے سکتا ہے اور حزب اللہ اسرائیل کو نہیں دے سکتا۔ نہیں جی، دے سکتا۔ اور آج جو حزب اللہ نے کیا نا، یہ بھی ایک میسج ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا میسج اسرائیل کو دیا گیا ہے نا، کہ ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، ہم اسرائیل کو ہر طرح کا نقصان دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ موازنہ اگر نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ظاہر ہے، اب دیکھیں آخر میں اسرائیل بھی ایک نیوکلیئر ملک ہے۔ اسرائیل کے بیچ کون سا ممالک ہے، اور حزب اللہ کو باقاعدہ ایک تنہائی ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر پر حملہ کیا تھا، اس کو اب تک کی تاریخ کا بہت بڑا حملہ شمار کیا گیا تھا، اور ایسا لگا تھا کہ اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا، اور پہنچا بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد جو اسرائیل نے غزہ کے ساتھ کیا، وہ تو قیامت سے کم نہیں تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں لبنان بھی غزہ کا منظر پیش کرنے لگے، کیونکہ اسرائیل کے پاس فوجی طاقت تو ہے۔ بالکل سر، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ باقاعدہ اسرائیل کے الفاظ ہیں۔ بالکل دیکھیے، یہ بات ہمیں ایک چیز کو یاد کرنا ہوگا، اور ایک چیز ذکر کرنا ضروری بھی ہے۔
حزب اللہ کیوں محتاط اسے چل رہا ہے؟ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کو مزید وسیع کرنا نہیں چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ حزب اللہ کو ڈر ہے اسرائیل سے، ایسا نہیں ہے. حزب اللہ کو اس بات کا صرف یہ خدشہ ہے کہ جو سویلینز لبنانی ہیں، جو بیروت جو سرا لبنان کے اندر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہی بات ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ لبنان کو، بیروت کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے. لیکن میرے خیال میں اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بیروت کو غزہ کی طرح بنایا جائے، کیونکہ یہ بھی اب بہت بڑا فرق ہے حماس اور میں، طاقت میں، وسائل میں. ایسا بھی نہیں ہے. حماس بیچارہ ان کے پاس ایک لمٹ، ایک محدود طاقت ہے، ایک محدود وسائل ہے. آپ ان کا حزب اللہ کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتا. جب اسرائیلی دہشت گرد فوجی غزہ پر حملہ کر کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو حماس بیچارہ زیادہ میں زیادہ یعنی 2 دن میں 3 دن میں کوئی 1-2 اسرائیل کو ہلاک کرتے ہیں. لیکن حزب اللہ ایسا نہیں ہے. حزب اللہ جس دن چاہے گا اسی دن بھی ہزاروں کے تعداد میں اسرائیلیوں کو مار سکتے ہیں. تو اسرائیل اس چیز کو سمجھتے ہیں. جی کیا گریٹر اسرائیل سعودی عرب میں تک جانا چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل کا یہ پلان ہے؟ اور یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر بھی یہود قبائل کبھی تھے، دوبارہ آباد کیے جائیں؟ سر اسرائیل کا صرف مصر کے اندر نہیں، اسرائیل کا جو دخل اندازی کا جو صرف مصر میں نہیں، وہ پورا خطہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. آپ اگر مطالعہ کریں گے اسرائیل کی جو تاریخ ہے، اسرائیل کی جو موجودہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، یہ اس چیز کا نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ پورا مشرق وسطی بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑا ضرور یہ میں سمجھتا ہوں. اسرائیل کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو میڈیا ہے جھوٹا. آپ اس کو جھوٹا کہہ لیں یا ان کو یہ کہہ لیں کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت شاباک انٹیلیجنس اور موساد کی کنٹرول میں اور گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا نقصانات بتاتا ہی نہیں ہے، وہ اپنا نقصانات سامنے نہیں کرتے، ذکر نہیں اصل جو نقصانات اسرائیل کا. باقی مصر کے اندر دخل اندازی اس لیے کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں، کیونکہ یہ کوئی نئی بات ہے نہیں ہے. اسرائیل کا پلاننگ اگر آپ تاریخ بے نظر ڈال دیں، اسرائیل کی عقیدہ کے اندر اگر یہودیوں کے جو زینسٹ صہیونی کے عقیدہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان کا پلاننگ بہت بڑا ہے. گریٹر اسرائیل کی بات ہے نا سر، آپ وہ بھول گئے. آپ گریٹر اسرائیل کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ تو مصر کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، جورڈن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، سیریا کو بھی، لبنان کو بھی. وہ یہ تو صرف مصر نہیں ہے، صرف مصر. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ جو ہماری مصری بھائی ہے یا جو بھی عرب ہے جنہوں نے غزہ کو 1 سال سے تنہا چھوڑ دیا، ظاہر ہے ان کو سوچنا بھی چاہیے کہ غزہ کا شکست کا مطلب ہمارا بھی نمبر آئے گا. غزہ کا شکست کا مطلب ہمارا بھی اوپر بھی، ہمارا ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. غزہ ایک دوار ہے عربوں کے لیے، ایک دوار بنی ہوئی تھی نا. غزہ اسرائیل کے سامنے ایک دوار بنی ہوئی تھی عرب ممالک کے لیے. لیکن افسوس ہمارے جو نہ سمجھ عرب ہمارے حکمران، ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی جنگ ہے یا کوئی غزہ کے عوام کی اپنا ایک جنگ ہے. نہیں ہے جی. اچھا جلال فرح صاحب، آخری سوال کہ غزہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ سر میں بطور غزہ کا ترجمان، پیغام بھی ایک امانت ہے. میرا پاس ایک امانت ہے، پیغام میری عوام کی طرف سے، میری غزہ کے عوام کی طرف سے، جو میں آپ کے اس معزز چینل ایک نیوز کی توسط سے میں دنیا کو سنانا چاہتا ہوں. اس وقت غزہ کے عوام کے جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، آپ یقین کیجئے گا غزہ کے عوام نے جو برداشت کی ہے اور کر رہا ہے، اگر غزہ عوام ہے نا، اگر یہ بدتر ہوتا نا وہ بگل جاتا ہے، اگر بہار ہوتا نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر سمندر ہوتا نا سوکھ جاتا، خشک ہو جاتا ہے، اگر زمین ہوتا نا تو پھٹ جاتا ہے. اور میری عوام کی، میری غزہ کے عوام کا پیغام
تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کی قسم فلسطینی عوام، غزہ کے جو عوام، غزہ کے جو بچے کسی بھی مسلمان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے، اور ان کی شکایت اللہ رب العزت کے سامنے کر چکے ہیں، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے۔